الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله. وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھ لو کہ الصلاۃ والسلام عربیہ سلطانہ عربیہ سلطان عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ باد رب دے سب تو چیاں باد رب دے سب تو چیاں تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ کوئی ایسی تھان نہیں جس تھان تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی تھان نہیں جس تھان تیرا چرچا نہیں خود بیان وچ ذکر تیرا خود بیان وچ ذکر تیرا لال وچ آزانا عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے رب تیرا اج بے زبان رب تیرا اج بے زبان رب دیا مہربان عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ تیرے بچیاں نے ہے کتاب دین دا پرچم پل چمپل تیرے بچیاں نے ہے کتاب دین دا پرچم لاج رکھی لا الہ دی لاج رکھی لا الہ دی کے اپنی جانا عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ تیرے بچیاں نے ہے کتاب دین دا پرچم تیرے بچیاں نے ہے کتاب دین دا پرچم بلند لاج رکھی لا الہ دی
عربیہ سلطان عربیہ سلطان تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام میں نظرانے پیش کرن تو بعد محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ مولانا غلام فخر الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ عاشق رسول محافظ ناموس رسالت بھائی مشتاق احمد صاحب محافظ ناموس رسالت جناب برادر کامل امین صاحب محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت شیر امیر المجاہدین میرے آقا و مولا دی عزت دے پہرے دار آج میں جنہ دی وجہ تو بیماری اور علالت کے باوجود بھی تواڈے سامنے حاضر خدمت ہوں میرے چھوٹے بھائی جناب حافظ علی رضا صاحب اور میرے تمام تحریکی ساتھی جو اس بابرکت بزم عہدیداران نے ذمہ داران نے یا کارکنان نے میں کسی کا نام اناؤنس نہیں کر سکیا تو بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا بابا جی فرماتے سن تساں جنہاں مالکاں واسطے آئے ہو مالک تواڈے نام بھی جان دے نے تواڈی محبتاں دی اوقات میرے تو قبل خوبصورت نقابت کی تسی سماعت فرمائی خوبصورت تلاوت کی سماعت فرمائی خوبصورت نعت کی سماعت فرمائی اجے مولانا شعیب الحسن صاحب میں سوچ رہا سا انہوں نے بیان کران دے علامہ عبدالعزیز یاد صاحب تو خطاب سنان دے نعت اتنی سونی سنائی ہے انہوں نے بیان سنان دے تو لگ پتہ جانا لیکن بڑے لوگ نے مرضی دے مالک نے بادشاہ جو ہے انہاں مختصراً اپنی حاضری پیش کی تھی لیکن کمال پیش کی تھی میں بس اتنی گل تواڈے کرنی ہے کدی غور کیتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہون دے جس چیز تے سانو غور کرنی چاہیے سی وہ غور کیتا بھی ہے سی کوئی نہ قرآن نو ساڈی قوم نے اللہ تعالی معاف فرمائے عملاً تے انجیے عقیدتاً ذرا مختلف ہو سکتے ہیں کہ قرآن نو ایک قصے دی حد تک تے رکھیا ہے لیکن انہوں عمل دی کتاب سمجھن واسطے کوئی تیار نہیں اگر صرف ایک قصے کہانیاں ہی کوئی سمجھدا ہے انہوں تو اے تے اس وقت مشرکین مکہ بھی کہنے سن کہ اے اساطیر الاولین نے اے پچھلیاں قوماں دے قصے نے اس تو علاوہ کوئی نہیں لیکن مسلمان اج نہیں سوچدا ہوندا مسلمان ایک اور زاویے نال سوچتا ہے کسے مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آپ تو سوال کیتا کہ حضور قرآن کیوں پڑھنا چاہیے تے نماز کیوں پڑھنی چاہیے آپ نے فرمایا میں تے جدو دل کرتا ہے کہ میرا رب سونا میرے نال گل کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا جدو میرا دل کرتا ہے کہ میں اودے نال گلاں کرنا پھر میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا چاستے تاں ہے کہ نماز پڑھو تے اپنے مالک دا دھیان ہوئے قرآن پڑھو تے یقین ہوئے کہ میرے مالک دا فرمان میرے وال آیا ہے میں کچھ نہ کچھ 2-4 منٹ کوشش کروں گا چند منٹ جتنا ایک میرے تو ہمت ہو سکی میں تواڈے نال ضرور گلاں کراں گا یہ سمجھان واسطے اے ہنے معراج شریف گزریا ہے ہزاروں دفعہ اسی بیان کیتا محافل دے اندر سنیا بھی
مولوی بیان کرتے رہے، قوم نے صرف اتنا ہی سنیا ہے کہ حضور دا سفر معراج مسجد حرام تو شروع ہویا تو مسجد اقصی تے ختم۔ اے واقعہ بس ایک واقعہ دی حیثیت تک سن کے لوگ گھروں چلے گئے، کسی زیادہ شعر پڑھ دیتے تو خوش ہو گئی قوم، مولوی نے ڈنڈ لا دیتی ہے، کسی تھوڑے گھٹ پڑے یا پھر طبیعت ناساز سی، ہر ایک نے اپنے اپنے تجزیے پیش کیتے، لیکن جیڑی چیز غور کرن والی سی اودے تے غور کیتا کوئی نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے تے پھر میں گل شروع کراں۔ سبحان اللہ دا اتنا ایک رواج ہوئے تاوی بڑے تسی آ گئے ہو بھائی صاحب، تاوی تھوڑی مہربانی ہے، تسی 12 بج گئے نے 12:15 ہو چلے نے، تسی پھر بھی جناب اعلیٰ بیٹھے ہو، تھوڑی اتنی بھی مہربانی ہے۔ میں تانوں بالکل مجبور نہیں کراں گا کہ تسی ہن زیادہ اونچی سبحان اللہ کہنا ہے تے پھر جناب بلے بلے ہے، ورنہ نہیں۔ اے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کریم کسی نو توفیق دے دے، وہ دنیا دے کھیل تماشیاں تے ڈرامے تے فلماں تے وہ بری گفتگو اور بدگوئی دیاں محفلاں وچوں نکل کے رسول اللہ دے ذکر دی محفل وچ آ جائے۔ سبحان اللہ، پڑھیے قرآن کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، جیڑی گل دا شکوا ہے وہ شکوا تواڈے نال کر رہے ہاں کہ قرآن میں بیان کیتا اپنے حبیب نے جناب اعلیٰ معراج دا ذکر مسجد حرام خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک، جتوں میرے نبی دا معراج شروع ہویا اس خانہ کعبہ نو دیکھن واسطے محنت نہ کر دے ہو، ٹکا ٹکا جوڑ دے ہو، لکھاں روپیے اکٹھے کر کے حج تے جان دے ہو، عمرے تے جان دے ہو، دعاواں کر دے ہو، ایک باری ویکھ کے یا اللہ پھر لے جاؤ، 2 باری جا کے کہہ دے یا اللہ 3 باری لے جا، ہر باری دعاواں التجاواں کر دے ہو، اپنے اندر جھانکو جڑا اندر عاشق رسول بیٹھا ہے اودے تو ایک سوال کرو، جتھوں نبی نے معراج دا سفر شروع ہویا اس مسجد تے جناب اعلیٰ دیکھن واسطے ہزاراں واری دعا کیتی، لکھاں واری دل وچ خیال آیا، لیکن جیڑی مسجد میں جا کے 1,23,999 انبیاء نو تیرے تے میرے نبی نے نمازاں پڑھائیاں، ذرا سوچ کبھی اس مسجد اقصی دی آزادی دا خیال آیا ہی، کبھی بیت المقدس دی آزادی دا خیال آیا ہی، یہ تیرے دل میں جو جواب آئے کہ نہیں آیا، پھر تینوں اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے ہوئے مسلمان تے جناب اعلیٰ قبلہ اول دے بارے کبھی دل وچ خیال بھی نہ آیا، کبھی مسجد اقصی دی آزادی دا تصور بھی نہ آیا۔ کہنے مولوی صاحب پینڈو لوگ نے تسی کیڑے مسئلے لے کے بیٹھ گئے ہو، کتنے مسجد اقصی، کتنے جناب اعلیٰ پنڈ دیہات لوگ، تسی حضرت صاحب انہاں دے مرضی دیا تقریراں سناؤ، جیڑی گل تے خوش ہو جاون میں کہ انہاں دی خوشی یا ساڈی خوشی ضروری نہیں، خوشی حسنین دے نانا جان دی ضروری نہیں۔ تواڈی مرضی ہوگی نا، میری مرضی ہوگی نا۔ رہی گل کہ تواڈی ساڈی سوچ یا لیول تو اتے والی گل یہ تاں کری دی ہے، یہ سانو ساڈے باٹے نے سکھایا۔ سبحان اللہ، جیڑی قوم ناموس رسالت نے کدی گل نہیں سی سنتی، کوئی مولوی گل کردا تے جناب لوگ کہندے سن سانو نظر آنی شروع ہو گئی۔ اس قوم نو بابے نے شادیاں تے لبیک دے نعرے لوائے، اس قوم نو بابے نے جنازیاں تے لبیک دے نعرے لوائے، اس قوم نو میرے بابے نے جناب اعلیٰ خوشیاں غمیاں تے لبیک دے نعرے لوائے۔ گل ہے کہ اندر اخلاص ہوئے تے مالک دل تاثیر خود پیدا کر دے۔ میں تو نے پرانی گل سناواں، صدیاں پہلے مصر دے اندر ایک بڈھے بابے نے ایک ممبر بنایا بڑا سونا، علماء تشریف فرما نے ممبر بن گیا، جیڑا بندہ انہوں ویکھے تے ویکھدا ہی رہے یار ایڈا سونا ممبر بھی کوئی ہوندا ہے۔ ان دے کول آ کے کہندے نے کہ بابا ویچنے، کہندے نہیں ویچنا نہیں۔ بادشاہ تک گل پہنچی نہیں ہے جی ممبر بڑا کمال ہے، تواڈے محل جچے گا، تسی بیٹھے ہو وہ کیا بات ہے۔ انہیں وزیر بھیجے، وہ شرفیاں دیاں تھیلیاں بھر کے لے آئے، بابے نو کہندے نے کہ بابا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا میں ترخان ضرور ہاں، ہر شے ویچن واسطے نہیں ہوتی، ویچن والیاں ہور چیزاں بڑیاں، اینو میں ویچن واسطے نہیں بنی۔ انہوں نے کہا بابا پھر کی بنائے؟
کس واسطے بنائی؟ تو ترخان بابا رون لگ پیا کہندا اینو میں بنایا مسجد اقصی واسطے. جدو رب اینو آزادی دے گا نا جی پھر میں اینو چکاواں گا اتھے رکھوا کے تے خطیب نو آکھاں گا ایدے روتے کھڑا ہو کے میرے نبی دا خطبہ پڑھ, میرے نبی دی شان بیان کرو, بیان کرے گا میرا دل خوش ہوئے. لوگوں نے سنیا کسی کیا کملا ہے, کسی کیا دیوانہ ہے, کسی کیا جھلا ہے, کسی کیا بڑا عاشق رسول ہے. گلاں ہوندیاں رہیاں لیکن بابے دے دل دی مرضی تے کسی غور نہیں. یہ گل میں کیوں کر رہے ہیں؟ گل میں اس واسطے کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کدوں اللہ تعالیٰ کسے تو کم لے لے. کچھ بولو. اے بچہ کھڑا ہو, پیچھے کھڑے ہو بیٹا, اے تواڈے نال جڑا بیٹھا, اے بچہ کھڑے ہو بیٹا, اے نال چھوٹا بچہ, اے ادھر منہ کر بیٹا. اے تقریباً کوئی 8 تو 10 سال دا بچہ ہونا ہے. بیٹھ جا بیٹا. اینا کو بچہ آیا ہے اپنے بڑیاں دے نال, وہ بھی ممبر ویکھن آیا. اتھے بھی کسی گل کیتی کہ ویچنا ہی, انہیں کہا نہیں جی بیت المقدس اللہ آزادی دے گا تو میں اتھے رکھاواں گا. اس 8 سال دے بچے نے ترخان بابے دا ہاتھ پکڑیا, انہیں کہا بابا میرے واسطے کری دعا, رب نے ہمت دیتی تو میں تیری خواہش ضرور پوری کروں. پہلے ترخان دے ہستے سن, انہیں بال دی گل سنی تھی, پھر وہ جناب ہوتے تھے بھی ہاس میں جو بچہ جو ہے, لیکن اس بچے نے دل وچ گل نہیں رکھی. بچیاں دی طرح بچے نے دل دی تختی تے لکھ لیا میں وعدہ کیتا ہے کسے نال. بچہ جناب اعلی جوان ہویا, جوان ہو کے فوج وچ بھرتی ہویا, حتیٰ کہ سپاہ سالار بنیا. جدو آرمی چیف بنیا پھر وقت آیا کہ جناب اعلی خلیفۃ المسلمین بنیا, ریاست کا والی بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تو کم لیا, انہیں بیت المقدس فتح کیتا. انہیں فتح کرن تو بعد اس بابے والا ممبر چکوا کہ جناب اعلی اندر رکھوایا, انہیں تے خطیب کھڑے کر کے میرے نبی کا خطبہ پڑھایا. انہوں صدیاں گزر گئیاں, آج بھی زمانہ اس بچے نو صلاح الدین ایوبی نام یاد کرتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ساڈے حکمراناں نوں ایکو چیز دی لالچ ماری پئی ہے کہ جناب وہ خزانہ خالی ہے. جیڑا آندا ہے وہ لانتی کوئی گل کردا ہے کہ جناب پہلے لٹ کے لے گئے نے خزانہ, جدوں آئے سا خالی سا. بندہ پوچھے کہ ایک خالی ہے سی, اینو بھرنا بھی ہے کسی کی کوئی نہیں. جیڑا آندا ہے ایک کوئی راگ ہے کہ جناب اسی آئے تے ہے کچھ نہیں سی, اسی آئے تے خالی. سن لو او صلاح الدین ایوبی شدید خواہش کے باوجود ایک باری بھی حج نہ کر سکے. دنیا تو جناب اعلیٰ جاوے تے مسلمان چندہ کر کے خدا کفن لین, لیکن آج بھی مسلمانوں دے دلوں میں بھی زندہ ہوئے, اسلام دی تاریخ میں بھی زندہ ہوئے. تے پرویز مشرف جیسے لانتی تے ساڑھے جناب اعلیٰ جنڈے مرضی بڑے بڑے عہدیاں تے بہن والے خبیث تے خنزیر ایکو چیز تے نچدے آندے نے. او جی میں شیخ رشید جیسا وہ بڈھا سور آگے ایک کو گل کریں, میں گیا تے میرے واسطے کعبے دا در کھل گیا جی, میں گیا تے میں کعبے دی چھت کھلو گیا جی, میں گیا تے میرے واسطے مسجد دے دروازے کھل گئے. میرے ایک کو سوال ہے, وہ کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے, کعبے دے جناب دروازے کھلوا کے اندر چلے گئے, لیکن کعبے دے رب دے دین نال کی کر کے آئے ہوئے. مسجد نبی تے تسی ویکھ کے آئے, ریاض الجنہ تے تسی دیکھ کے آئے, لیکن جی نے صدقے اللہ نے ریاض الجنہ نو شانہ دیتیاں نے اس نبی دے دین نال تسی اس پاسے گل کریے تے پھر جناب اعلیٰ او آئیں بائیں شائیں ہوتی, پھر مولویاں تے غصے چڑھ جاندے نے. او 700-800 بندے دے ہوتے نویں سرے تو جناب کیسز چلا دیتے جی, انہوں نے 27 تاریخ دا اعلان کیتا ہے. میں کہ پترو انہاں تواڈیاں حرکتاں نال حضور دا دین رکنا نہیں. تسی 700-800 تے نہیں چارہ کر لو, تسی 700-800 نہیں 7-8 ہزار یا 7-8 لاکھ تے بھی پرچے کرو, حضور دا دین اپنی پاور نال آئے. تواڈیاں کوششاں دے نال دین نہیں رکنا. میں بالکل دین آیا دین آیا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
ہم نے جی یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ایک گل تے چلو اعلان دی حد تک تے چنگی ہے، لیکن اوندا عوام تک بھی تے صبر پہنچے نا کہ جی وزیر تنخواہ نہیں لین گے، فلاں نہیں لین گے، اچھی بات ہے، لیکن اوندا عوام نو بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عوام تک دا فائدہ کوئی نہیں. سنو انہاں دی حرکتاں ویکھ کے تے وہ یاد آندا ہے، انہیں کہ جی ایک بادشاہ سی، اوندا ایک قانون سی کہ جدو کوئی انہیں کو سوالی منگن واسطے آئے نا تو وہ پہلے اپنے سر تے ہاتھ پھیردا سی، پھر جناب والا اپنے داڑھی مچھا ہاتھ پھیرنے، انہیں جناب دیکھنا کو بال بول آ گیا تو انہیں کہا جی انہیں اشرفیاں دیا تھیلیاں دے دے. ساڑھی عوام جس طرح کو غریب حالات ہمارے انہیں کول پہنچ گیا. انہیں کہا جناب میں بڑا پریشان ہوں تو میرے پہ رحم کرو. انہیں اپنے سر تے ہاتھ پھیریا کو بالاں دے ہوتے کہنا یار کوئی بال نہیں آئے تیرے مقدرہ ہے. پھر انہیں منہ تے ہاتھ پھیریا داڑھی مچھا دے کہنا یار تیرے نصیب برے نے کہ میں تے بڑی کوشش کی ہے. انہیں کہا بادشاہ سلامت ضرورت مینوں ہے تانوں نہیں، ایک موقع ذرا مینوں دیو نا میں تانوں دساں کنے وال آ گئے. گل یہ ہے بندے دے پتر بنو کہ بھئی تسی بیٹھے ہو خزانے دے اوتے منہ نال کہندے ہو کہ جناب ہم نے پیٹرول کم کر دیا، گاڑیاں کم کر دی، مراد کم کر دی، 200 ارب روپے دی بچت ہوئی، 300 ارب دی بچت ہوئی. 300 ارب آیا کدھر گیا کوئی پتہ نہیں. اس غریب نو بٹھا نہ یار جنہ دیاں بیٹیاں بچیاں اس انتظار بیٹھیاں نے کہ کدو اس فصل دے ہوتے حالات بہتر ہون گے تے ساڈا گھر پکا ہوئے گا، کدو ابا جناب والا قرضے اتار کے آئے گا تے سانو اپنی مرضی دیاں چیزاں لے کے دے گا. کدی تصور کیتا ہے اے غریباں دیاں بچیاں نو ٹرکاں مگر دوڑا کے کہ 10 کلو دے آٹے دے تھیلے واسطے بچیاں دوڑ رہی نے، ماواں دوڑ رہی نے، بہناں دوڑ رہی نے. ایمانداری نال دسو ساڈیاں نہیں؟ پھر ادو آخنا کہ پاکستان ہر ایک پاکستان دا ماما بنیا پھردا ہے. جس ٹائم انہاں دے اوتے رحم دلی دا موقع آندا ہے، انہاں تے شفقت دا موقع آندا ہے، کوئی نظر نہیں آندا. اس پاکستان وچ سب تو زیادہ مصیبتاں دی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دے بے غیرت جج تے پاکستان دے پرویز مشرف جیسے بے غیرت جرنیل اس پاکستان وچ بے برکتی دا سبب نے، جنہاں لوگاں دی وجہ تو پاکستان اس حال تک پہنچے. اللہ تعالیٰ انہاں شریراں دے شر تو بچائے اور پاکستان نو اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی دا وارث عطا فرمائے. کچھ بولو سبحان اللہ. کیویں دا ہونا چاہیے جی حاکم؟ اقبال تو پوچھئے سبحان اللہ. میں تو ہویا نا کہ ملا، میں تو ہویا مولوی، میری گل چپ سکتی ہے، علامہ صاحب دی گل جناب تکلیف دے سکتی ہے، علی رضا دی گل کسی نو چپ سکتی ہے کہ جناب علی رضا بھی آخر حافظ ہی ہے نا جی مولوی ہے، یہ دی گل چپ سکتی ہے. لیکن تسی میں نو دسو مسٹر علامہ اقبال دی گل تے نہیں نہ چپنی چاہیے. اقبال کہندا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے. میں کہتا اقبال کیویں دا بادشاہ ہونا چاہیے؟ اقبال کہتا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر پیر کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر پیر کارواں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو زمین کے لیے ہے. بس تانوں یہ پیغام سمجھاؤن واسطے آیا جے پلے پہ جائے کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو. اقبال کہتا ہے بادشاہ میں دا لبو نگاہ بلند، جدی نظر بلند ہوئے، وڈن والا ہوئے، منگن والا ہوئے.
یہ نہ ہوئے کہ میں منگن نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہن اس دفعہ کوئی ہاتھ بٹاؤ اگے انشاءاللہ پھر اللہ کو سوکھے حالات کرے گا پھر دیکھا گے جہاں کم ہی منگنا ہے منگن والے تو کوئی امید ہے کہ وہ کوئی حالات بہتر ہو میری گل دے کسی نے غصہ چڑھے میاں محمد بخش فرماندے مانگت کولو منگن والا مانگت کولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی میاں صاحب فرما دے ہو سکتا ہے جڑا منگتا نہ ہوئے جڑا خود منگتا ہے وہ لوگوں کو جناب اعلیٰ کی دے سکتا ہے پورے ملک دے اندر نہیں پوری دنیا دے اندر جا گیا جناب اعلیٰ کٹورا لے کے منگتے رہے نہ معیشت سدھی ہوئی نہ پاکستان کی عزت و آبرو بہتر ہوئی وجہ کی ہے کہ جس قوم میں حکمران ناموس رسالت میں غداری کر جاؤ اس ملک دے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے اج موقع ہے نہ سارے انو جہاز بھر کے رسول اللہ دی بارگاہ میں جاونا حضور تو معافی منگن یا رسول اللہ معافی دے دیو تواڈے نام تے بڑے ملک وچ 75 سال تو سود چلایا ہے سانو معاف کر دیو رب دی قسم ہے اللہ پاکستان تے کرم دی بارش فرما دے گا زمین خزانے اگل دے گیا آسمان تو رحمتاں نازل ہو جاون گیا لیکن اگر حضور دے دروازے تے نہیں جاون گیا کہ کدی امریکہ کدی فرانس کدی یورپ کدی چائنا کدی کسی دے دروازے تے جاون گے انہاں دے حالات ٹھیک نہیں ہو سکدے اسی انہاں نوں نیک نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ اج بھی موقع جے ملک حضور دے کلمے دے نام تے بڑھیا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آج موقع ہے دین نال کھڑے ہو جاؤ کیونکہ دین خود بھی اپنی پاور نال کھڑا ہے قیامت تک کھڑا رہنا ہے یہ نال جی میں کھڑا ہونا ہے دی برکت نال وہ بھی قائم ہو جائے گا کیونکہ کوئی واقعی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان فرج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں مولوی صاحب کلے لڑو گے سارے نظام نہ کلے لڑو گے جناب اعلیٰ اس سارے سسٹم نال میں کسی کلے نہیں ہاں ساڑھے نال رب ہے اولا حبیب ہے اولا دین ہے باقی ساری دنیا تو انہوں لگ رہی ہوئے بڑی پاورفل ہے یاد رکھنا میرے رب دے سامنے اس دنیا دی کوئی حیثیت وہ دی پاور دے سامنے میرے پروردگار دی طاقت دے سامنے انہاں حکمرانہ دی انہاں دی مشینری دی انہاں دے اداریاں دی کوئی حیثیت نہیں ساری قدرت تے طاقت میرے پروردگار دی اچھی بولو سبحان اللہ میں جیل ساں اداریاں نے بندے آنے سن انہیں کہ یار کیڑی ایسی چیز ہے جڑی تانوں لبیک والے نوں جناب اعلیٰ اتنا کٹا کھان دے باوجود بھی تسی کھلوندے نے میں کہ یار تینوں میری گل تے نہیں سمجھ آنی چلو پاکستان دا ترانہ لکھن والے حفیظ جلندری دی زبان ہے شاید تینوں سمجھ آ جائے
میں کہ بابا فرماتا ہے دل بے مودہ ہے اور میں دل بے مودہ ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں بس ایک گل دساں حکمرانوں اپنی بدماشیاں چھڑ دیو انہاں غریب کساناں نو جنہاں دیاں کھاداں تساں مہنگیاں کر چھڈیاں بی تسی مہنگے کر چھڈے پانی دے جناب اعلیٰ ایسے معاہدے کیتے بغیرتاں نے کہ جناب انڈیا نے ستلج دا پانی روک لیا راوی دا پانی روک لیا ہون باقی جناب تے جہلم تے بھی نظراں رکھ کے بیٹھے نے اے پاکستان نو کھنڈر بنان دے چکراں وچ نے اسی انہاں نو دسنا چاہندے ہاں کہ تسی جنہ مرضی اس غریب قوم دے حصے دیاں چیزاں ویچ ویچ کے بنا رہے ہو یاد رکھنا تواڈے نا نہیں رہنے رہنا حضور دا بندے ایک پکی گل اے آلو دی فصل ہوئی تے پنڈ تھان دا جناب اعلیٰ اے غریب ماڑا کئیاں دے قرضے اتر گئے کئیاں دے ادھے پچھدے لے گئے تے پھر بھی بغیر گولیاں دے غریب رات کو پھر بھی سوندے تے میں انہاں دی حالت دیکھ کے تے حکمراناں دے اڈیاں نیندراں دیکھ کے تے مینوں وہی گل یاد آندی ہے او ایک چور جا رہا سی تے اپنے منڈے نو ویکھ کے کہندا پتر اے جڑا گھر ہے نا اے جتھے دیوا بل رہے اتنے میں 4-5 دفعہ چوری کی ہے ایک باری بھی نہیں پڑیا تے بڑی لائکی نالوں گل سنا رہا میں نے کہا ابا یہ گل خوش ہونے والی نہیں ہے تے افسوس والی گل ہے جس گھر کو تو اتنی باری لٹیا اوتھے تے دیوا پھر بھی بل رہا تے سادہ تے اج بھی نہیں بل مینوں صرف اتنا دسو کہ جس پیسے پیچھے جس جناب اقتدار پیچھے انہاں ایمان بیچے وہ پیسے کتنے چلے گئے وہ دولت کتنے چلی گئی وہ عہدے کتنے چلے گئے دو چیزاں میں بیان کرنا چاہوں گا بس صرف میری اجازت بلکہ گل ہی کوئی ہے وہ اندر دو بندیاں دی مثالاں نے کہتے ہیں مولوی بڑی سخت بات کرتے ہیں بھئی مولوی دا کام ہے بیان کرنا جڑی حقیقت ہے کسی نو چنگی لگے یا نہ لگے یہ مولوی دی ذمہ داری ہے ایویں ہے کہ سنو دو وردیاں آلے تواڈے سامنے اس دنیا تو گئے نے ایک دی وردی بڑی ماڑی تے کمزور سی ایک دی وردی بڑی پاورفل سی ایک دی وردی سی آرمی چیف والی جنہوں لوگ پرویز مشرف کہتے ہیں تے مرے تے آخری واری انہیں بوتھی بھی نہیں دکھائی کسی نے کہ جناب دا بوتھا منن تو بعد ہے کہ وہ دس ایک بندہ مرے تے بلکہ حقیقت میرا رب جان دے لیکن جو ساڑھے تک اطلاعات پہنچیاں نے کہ اس خبیث دی آخر وقت زبان ہی کھل گئی سی کہ کلمہ پڑھن تو یہ محروم رہا کیسے بنیاد دے ہوتے کہ امریکہ دی خوشی دی خاطر پاکستانوں نے جناب رستے بھی یہ بیچ دیتے انہوں کفر دا اڈا بنا دیتا تے افغانستان دے 20 لاکھ مسلمانہ دے قتل واسطے ساڑیاں روڑا تو جناب انہیں بارود بھی بھیجے افغانیاں واسطے رب نے انہوں اتنی دیر تک ضرور زندہ رکھے جدوں تک افغانستان جو امریکہ جدیاں کھا کے اپنے ساتھی ملکہ سمیت نہیں نکلیا رب نے دکھایا ہے پرویز مشرف جس اقتدار پیچھے تو اپنے ایمان دا سودا کیتا تیرا اقتدار نہیں رہا میرے حبیب دا دین افغانستان میں پھر بھی غالب ہو گیا میں غلطہ کرنا چاہنا کہ جناب افغانستان دے مولویاں نے ایک گل دسیے
کہ ساڑی کوئی ویلیو نہیں، ملہ دی کوئی ویلیو نہیں، ملہ دی کوئی طاقت نہیں، لیکن میرے اللہ دی سب تو زیادہ طاقت تے آج پرویز مشرف مرے تے جنازے دے سویلین عام جناب کوئی مزدور دیہاڑی دار کوئی جنوں جناب کوئی لالچ نہ ہوئے وہ ایک بندہ بھی ہوتے جنازے چ نہ ہوئے تے ایک چھوٹی وردی والا بھی دنیا تو گیا ہے کانسٹیبل سی نام ممتاز حسین قادری سی جدوں انہیں جان دیتی ہے نا میرے نبی دے نام تے 60 لاکھ تو زیادہ جنازہ ہویا پنڈی دیاں سڑکاں چھوٹیاں جنازے میلوں میل ایک کس چیز دی نشانی اے دنیا نو دسیا ہے میرے رب نے کوئی میرے حبیب نال کھڑا ہوئے صحیح میں انہیں قرضے نہیں رکھدا میرے بابا جی فرماتے سن کوئی چودھریاں راجاں گجراں جٹاں ملکاں خانہ نہ منڈا اے نہ سمجھے کہ میں کم نہیں کراں گا حضور دی عزت دے تے پہرا کبھی دے گا نہیں مالکاں دی مرضی ہوئے اتر کھانا دے علم الدین تو دیوا لین گے مالکاں دی مرضی ہوئے او کانسٹیبل ممتاز قادری تو دیوا لین گے انہاں دی مرضی ہوئے منگولیاں دے کتے تو ڈیوٹی لے لین گے انہاں دی مرضی ہوئے تے او ایک مکڑی دے جالے تے کبوتری دے انڈے تو کم لے لین گے تو احساس نہیں کر رہا کہ تو حضور دے نعرے لا رہے ہیں اے مالکاں دی کرم نوازی ہے کہ تینوں اپنے حبیب دے نعرے تے انہیں لا چھوڑے ہیں کہ تو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ بات جناب اعلیٰ اسی گل تقریر ختم ہے کہ مرن تو پہلے حکمرانوں کچھ حضور دے دین واسطے تے حضور دی امت واسطے کر جاؤ ورنہ اکھ بندوں دی دیر لب بندے جانے کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاص دار تے آمادہ کفن میں لا نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا تے خاص دار تے آمادہ اگر ترجمہ کریے ناصر شاہ کی زبانی ہو تے بابا فرما گیا زمین نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا یار بس یہ کافی ہو گیا خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ خدا دے واسطے ایک بار آ جاؤ اے تر چلے تیرا بیمار آ جاؤ تر چلے تیرا بیمار آ جاؤ میں صدقے تیری مٹھیاں گلاں تو میں صدقے تیری مٹھیاں گلاں تو سناوڑ پچھی گفتار آ جا تر چلے تیرا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے غیب جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی
پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سارے ساتھیوں کی محنت و کاوش قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا